بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا السلام علیکم۔ انڈیا کے اسٹیٹ جوناگڑھ میں ایک سنگ تراش رہتا تھا جو پتھروں کے تراشنے کا کام کرتا تھا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ تھا۔ اسے درود پاک سے بے حد محبت تھی۔ وہ کام کے دوران بھی اکثر درود پاک پڑھتا رہتا تھا۔ دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا ایک معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس کا ایک باب پڑھتا۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں قافلے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اس رات وہ سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ مدینہ منورہ کے نور سے فضا منور ہو رہی ہے اور مسجد نبوی کے مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار کا کنگرہ شکستہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے کہ ہماری مسجد کے مینار کا ایک کنگرہ ٹوٹ گیا ہے، تم اس مینار کو اثر نو بنا دو۔ پتھر تراش کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کا بلاوا آیا ہے۔ کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادا کیے ہوئے کلمات گونج رہے تھے۔ یہ سوچ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ جانے کے وسائل کہاں ہیں۔ لیکن عشق نے ہمت دی، آرزو نے دلاسا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو۔ اس نے رخت سفر باندھا اور اوزار کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور مدینہ کی طرف چل پڑا۔ بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا۔ مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کوشش کے باوجود سفینہ چلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے دیوانے پر پڑی۔ لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا ہے۔ جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا۔ دیوانے کو لینے کے لیے کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا اور اس کے بعد جہاز جھومتا ہوا مدینے کی طرف چل پڑا۔ نہ اس کے پاس ٹکٹ تھا، نہ کسی نے اس سے ٹکٹ مانگا اور وہ مدینہ پہنچ گیا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھومتے ہوئے جا رہا تھا کہ کچھ لوگوں کی نظر اس دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی ایک کنگرہ شکستہ تھا۔ اپنی کمر پر رسی بندھوائی، خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ہو تو کوئی مینار اور اس پر جانے کی جرات تو کیا، ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن یہ دیوانے کی خوش بختی تھی کہ جب دیوانے کی بےتاب روح نے قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بے حد بڑھ گیا۔ کام مکمل ہو چکا تھا اور اب دیوانے کو نیچے آنا تھا، لیکن اس کی روح مصدر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب وہ نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ۔ دیوانے کی روح تو کب کی سرسبز گنبد کی رعنائیوں پر نثار ہو چکی تھی اور اس کی روح اس عظیم مقام پر پرواز کر گئی جہاں پر جانے کے لیے لوگ بےتاب ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔